وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی ہفتوں سے اسلام کا دوسرا بڑا شعبہ عبادات یعنی حقوق اللہ کا شعبہ، اس پر تفصیل سے بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ آئندہ 2 پیروں کے بعد ہمارا یہ عنوان مکمل ہو جائے گا. پھر تیسرا بڑا عنوان ہے اخلاقیات کا، اس پر انشاءاللہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے بات ہو سکے گی. پھر معاشرت ہے، پھر معاملات ہے. انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم اپنے اس کورس کو مکمل کرنے کی طرف چلیں گے. عبادات کے اندر سب سے بنیادی اور پہلی عبادت نماز ہے. فرض عبادات میں نماز کے لیے جو بنیادی شرائط تھیں، پاک ہونا، نیت ہونا، قبلے کی طرف چہرہ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ ساری چیزیں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں. اور پھر نماز کا طریقہ بھی عرض کر دیا تھا گزشتہ پیر والے دن. نماز کے بعد کی دعائیں بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی. نماز کے علاوہ اور کون کون سی عبادات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے؟ ان عبادات میں جو روزمرہ کی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے، ان میں سے 3 بنیادی عبادات میں نے آج تذکرہ کرنا ہے. 3 عبادتیں ایسی ہیں جو ہمیں روزانہ کرنی چاہیے. ہمارے خالق سے ہمارا تعلق جن عبادات کے ذریعے مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، وہ 3 سے 4 عبادات ہیں. ابھی ان کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ آج کی نشست میں. اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ آخر میں روزے کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے اور حج پر بھی، چونکہ روزہ بھی سال میں ایک دفعہ آتا ہے رمضان میں، اس کے تفصیلی مسائل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. میں مختصر انداز میں روزے کی بات عرض کر دوں گا. اور حج کی جب حج کا موسم آتا ہے، حجاج کرام جاتے ہوئے مکمل تربیت لے کر جاتے ہیں، لہذا حج کے بھی کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی. کوشش کروں گا مختصر انداز میں ان دونوں عبادات کو بیان کر دیا جائے. آخر میں زکوٰۃ ایک اہم عبادت بچتی ہے کہ جس کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. اکثر لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس کے کافی سوالات ہوتے ہیں، پھر کس کو زکوٰۃ دی جائے ان کے سوالات ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ہفتے زکوٰۃ کے مسائل پر بھرپور بات ہو جائے انشاءاللہ. جو روزمرہ کی عبادات ہیں ان میں 5 نمازیں، کچھ نفل نمازیں، یہ بات مکمل ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ایک اہم ترین عبادت جسے ہم صرف بطور وظیفے کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. وظیفہ اور چیز ہوتی ہے. وظیفہ کیا ہے کہ میرے کو کام نہیں بن رہا، میں نے فلاں عبادت کام کرنا شروع کیا اور وہ عبادت شروع کی، کام ہو گیا، عبادت چھوڑ دی، وظیفہ چھوڑ دیا. یہ عبادت ہوا ہے جو ہم بطور وظیفہ کے کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے. میں نے جو بھی 21ویں سپارے کی پہلی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے اتلو تلاوت کریں ما اوحی الیک من الکتاب جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بھیجی ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ بہت اہم عبادت ہے. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ روزانہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، کہتے ہیں جی ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز روزہ تو ایک روٹین کی عبادت ہے. اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو بڑھانے والی جو عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. میں صبح ایک جگہ ٹریننگ دے رہا تھا گورنمنٹ ٹیچرز کو، گورنمنٹ اسکول کے جو پرنسپلز تھے ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی. کافی سارے تھے، 30-35 کے قریب. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ عجیب بات یہ ہے، مجھے اس میں خواتین بھی تھی مرد بھی تھے. ایک خاتون کہنے لگی جب میں نے کہا کہ جی قرآن پاک اپنے اسکولوں میں عام کریں قرآن پاک کی تلاوت، ایک خاتون کہنے لگی کہ جی ہمارے یہاں 80% بچے قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اسکولوں میں، 20% جو شاید نہیں پڑھتے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تھوڑی دیر میں جواب آ جائے گا. میری موضوع چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہی تھا، میں تھوڑا سا آگے چلا. میں نے ان سے عرض کیا مجھے یہ بتائیں عربی کے حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ الف با تا ثا جیم ہا خا. سرکاری سکولز کے پرنسپل صاحبان میں سے ایک بھی تعداد نہیں بتا سکا، ایک بھی نہیں بتا سکا. حضرت میں نے ان سے پھر کہا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں 80% بچے قرآن پڑھے ہوئے، آپ ٹیچر حضرات کا یہ حالت ہے، میں بچوں کا کیا کروں؟ پاکستان کے سروے کے مطابق پاکستان کے اندر انڈر میٹرک جتنے بچے اسکولز میں پڑھتے ہیں ان کی تعداد 4 کروڑ ہے. 4 کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں جو اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. کالج یونیورسٹیز کے الگ ہیں. کہاں ہے قرآن پاک کی تعلیم؟ بمشکل 40 لاکھ وہ افراد ہیں، 40 لاکھ وہ افراد ہیں پورے پاکستان میں کہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں. بمشکل پورے پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 40 لاکھ افراد ہیں جو دینی علوم سیکھنے کی طرف آتے ہیں. ان میں سارے علوم شامل ہیں، حفظ بھی، ناظرہ بھی، تجوید بھی، درس نظام سب شامل ہیں. اتنی بڑی ہماری تعداد ہے اسکولوں میں پڑھنے والی، قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھ رہا. میری گزارش یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں. تلاوت کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیچھے چلنا. تلاوت کا لفظی معنی ہے پیچھے چلنا. تلا یتلو، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے تلاوت کا قرآن کریم کو تجوید کا لحاظ رکھ کے پڑھنا، تجویدی قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا. قرآن پاک میں اللہ خود فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے جو قوانین ہیں ان کی رعایت کر کے پڑھا کرو. میں نے شاید پہلے بھی مثال دی ہو، نہیں تو سن لیجئے. سبحان اللہ کا لفظ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے. اور اگر ہم ہاں صحیح نہ نکالیں، ہلکی ڈھیلی سی ہاں نکال لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بیکار ہے، نعوذ باللہ، اللہ فضول ہے، نعوذ باللہ. تجوید کے قواعد کا خیال رکھنا اس قدر ضروری. بہرحال یہ غلط تجویدی مباحث ہوتی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی تلاوت، میں نے انہیں ٹیچر حضرات سے صبح سوال کیا، میں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ان کے سامنے سلائیڈ کھلی تھی، اس میں لکھا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے ثواب دارین، دونوں جہانوں میں ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا آخرت کا فائدہ ٹھیک ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی آخرت. دنیا میں کیا فائدہ؟ دنیا میں تلاوت کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں بتا سکے. میں نے ان سے عرض کیا حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب، یہی سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا فائدہ آخرت میں، دنیا میں کیا فائدہ؟ دنیا میں مجھے کیا ملے گا قرآن کی تلاوت کر کے؟ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الماء الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے.
لوہے کو بار بار پانی لگے زنگ آلود ہو جاتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے اس کی مشہور روایت فضائل اعمال میں بھی سنی ہوگی، انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ رنگ کا ایک ڈاٹ، ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ تیسرا نقطہ، چوتھا گناہ چوتھا نقطہ۔ اگر انسان توبہ نہ کرے وہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پورا انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ دل کا زنگ، دل کا زنگ نشانی کیا ہے؟ گناہ کر کے مزہ آتا ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، کہ دل کے زنگ کی نشانی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا 90 سے 95% لوگوں کا یہی حال ہے۔ گانا سن کے بہت مزہ آتا ہے، ٹی وی کے سامنے فلم اور ڈرامہ دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزر جائیں، بنا مبالغہ گھنٹوں گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ مسجد میں آئیں گے بڑی ٹینشن میں آئیں گے، جلدی سے بھاگے باہر نکلیں، چاہے کسی طرح باہر جا کے اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ دل کے زنگ کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے نا، سٹریس، ٹینشن، انسان بے سکون ہوتا ہے جو، اللہ کی قسم اس کی دوائی دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کسی ماہر نفسیات کے پاس بھی نہیں۔ آپ کے دل ٹینشن بے سکون ہے، اس کی دوائی کہاں ملے گی؟ خالق نے قرآن میں اس کی دوائی بالکل واضح کر دی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ خالق کہہ رہے ہیں جو میرے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی نہیں گزارے گا، اپنے اعمال کو درست نہیں کرے گا، اس کی دل کی زندگی کو میں کڑوا کر دوں گا۔ جتنا مرضی زور لگا لو تم سکون نہیں حاصل کر سکتے، لے جاؤ ولیم 5 کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہو، نہیں ملے گا سکون۔ پہلے ہوتا تھا کہ بزرگوں کو ٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ سوچ و بچار کی وجہ سے ٹینشن میں آ جاتے تھے، آج کے نوجوان کو اتنی ٹینشنوں میں گھیرا ہوا ہے، میڈیکل اسٹور بڑا کرنے لگا۔ پہلے بزرگ دوائیاں لینے آتے تھے نیند کی، آج کل نوجوان بھی خوب آ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، نیند اڑ گئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی بنیاد دل کی بے سکونی ہے، ٹینشن، ڈپریشن۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی کو میں تلخ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا، جاؤ دنیا کی کسی طاقت سے سکون لے کر دکھاؤ، نہیں ملے گا سکون۔ خالق کا فیصلہ آپ کر لیں، جتنا مرضی دوڑ لگا لیں۔ یاد رکھیں اگر مال میں سکون ہوتا نا، مال میں مالدار طبقہ کبھی خودکشی نہ کرتا۔ اگر بڑے عہدوں میں سکون ہوتا، بڑی عزت میں سکون ہوتا، جو میرے آپ کے دل میں نقشے بنے ہوئے، یہ کبھی بھی بڑے بڑے اداکار اور گلوکار اور کرکٹر اور ایکٹر کبھی بھی خودکشی نہ کرتے، اور آئے دن کر رہے ہوتے، آئے دن کا فلانے نے کر لیا، فلانے نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اللہ کی قسم کبھی کسی اللہ والے کے بارے میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ اس نے کبھی خودکشی کی ہو۔ دل میں سکون کا ایسا دریا بہتا ہے، ایسے مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ حرانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عمر قید کی سزا سنائی گئی کہ آپ کو عمر قید دے دی جائے گی، حضرت خوشی سے بڑے خوش ہوئے، یہ کہنے کہ خوشی سے چھلانگے مارنے لگے، ان کو مزہ آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت قید کی سزا ہوئی ہے، آپ پاگل تو نہیں ہے، آپ کا دماغ تو نہیں چلا ہوا، آپ خوش ہو رہے؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ والا یہ ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے گھر بھی، باہر بھی، مطلب باہر اور دیگر کاموں میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کا، اپنے محبوب کو یاد کرنے کا ٹائم تھوڑا ملتا تھا۔ اب عمر قید ہو گئی ہے، جیل میں جا کے یاد ہی اس کو کرنا اور کیا کرنا ہے، اس لیے خوش ہو۔ انہیں تنہائی کا انتظار ہوتا تھا، ہم تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ انہیں تنہائی کا، انہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا تھا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، کوئی آپس میں بات چیت ہوئی، کہنے لگا جیسے آپ کی موت آئے گی میری بھی ویسے آئے گی۔ وہ لگا میری تو ایسے آتی ہے، وہی لیٹ کے اوپر چادر نہیں کرنا پڑا، روح اللہ کے پاس چلی گئی۔ انہیں انتظار ہوتا تھا اللہ سے ملاقات۔ بہرحال تلاوت سے کیا ہوتا ہے، اس دل کا زنگ دور ہوتا ہے،
میں جو حدیث عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تسطع کما یسطع الماء الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، حضور اس کا ریگ مار کیا ہے، دل کے زنگ کو دور کیسے کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، دو کام کر لو تمہاری ساری ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے گا، لیکن کرنے مستقل مزاجی سے، یہ نہیں ہے ایک دن کر لیا 2 دن چھوڑ دیا پھر جذبے میں آگے 2-4 دن کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، کرنا ہے روزانہ، دونوں کرنے ہیں، اور چاہے تھوڑا کرے لیکن کرے روزانہ۔ میں کہتا ہوں 1 مہینے کے اندر آپ کی زندگی نہ بدلی، آ جائیے گارنٹی شدہ ہمارے حضور کا بتایا ہوا دل کی بے سکونی کو ٹینشن کو دور کرنے کی، انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بلکہ مزے کی زندگی آ جاتی ہے انسان۔ کون سے 2 کام کر رہے ہیں؟ بڑے سے بڑا کوئی گناہ گار کہتا ہے میرے گناہ نہیں چھوٹتے، بڑی کوشش کی ہے جی گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہے۔ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ بد نظری کے، جس پر میں بار بار بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے بد نظری کو چھوڑنا، جی ہر جگہ خواتین ہیں، تصویریں ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ بچانے والے نظر آج بھی بچاتے ہیں، آج بھی ہے نہیں ایسے اللہ والے، ایک نظر کو بھی ناپاک نہیں کرتے، اپنی گندہ نہیں کرتے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں روزانہ مستقل مزاجی سے یہ 2 کام کرنے، کون سے؟ فرمایا نمبر 1 بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت، و کثرت ذکر الموت، اور موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ 2 کام۔ موت کو کیسے یاد کرنا ہے؟ میں نے گزشتہ پیر کو بھی شاید عرض کیا تھا کہ رات سونے سے پہلے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے تصور کریں میں چلا گیا، میں مر گیا، بس اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، قبر کی کال کوٹری میں رکھ کے سارے چلے گئے، بڑی محبت کے دعوے کرنے والے، اب میں اکیلا ہوں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میرے گناہ سامنے آ چکے، وہ جو تنہائیوں میں نے کیا تھا سب کچا چھٹا سامنے۔ یہ موت کو روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بندہ یاد کرے، شروع میں وحشت ہوتی ہے، دل نہیں کرتا، ادھر خیال جاتا ہے، کبھی ادھر خیال جائے گا، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، پہلے دن 1 لمحے کے لیے موت کا خیال آئے گا، دوسرے دن بھی یہ مراقبہ موت کرے، اگلے دن 2 لمحے کے لیے آئے گا، ہفتے 1.5 ہفتے 2 ہفتوں کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ واقعتاً میں موت ہر وقت مجھے سامنے نظر آ رہی، پھر ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، ابھی نہ مر جاؤ، ابھی نہ مر جاؤ۔ دوسری بات جو حدیث میں آئی وہ تلاوت قرآن پاک، فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو، دل کا زنگ دور ہوگا، دل کا زنگ دور۔ تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ہمارے یہاں کیسے تلاوت ہوتی ہے؟ خواتین بھی اکثر گھروں میں ایسی کرتی ہے، مرد حضرات بھی ایسے، قرآن پاک سامنے پکڑا ہوا ہے، انگلی چل رہی ہے، انگلی اور نظر چل رہی ہے، یہ تلاوت، اسے تلاوت نہیں کہتے، اسے تلاوت نہیں کہتے، اسے تلاوت نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ علماء نے لکھا تلاوت کا ادنا درجہ یہ ہے اتنی اونچی آواز سے بندہ قرآن پاک پڑھے کہ اپنے کان سنے، اپنے کانوں تک آواز آئے۔ ایک وقت تھا آج سے 20-25 سال پہلے، کہ بزرگ حضرات اس کی گواہی دیں گے، ہر گلی محلے سے صبح فجر کے ٹائم قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے تلاوت کی قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج کیا ہے؟ پوری رات انٹرنیٹ پہ گزار کے صبح یہ سارے نوجوان سوئے ہوتے ہیں، انہوں نے تلاوت کہاں کرنی، پھر صبح اٹھتے ہیں جلدی سے بھاگ گیا، اسکول جانا، یونیورسٹی جانا، کالج جانا، بزنس پہ جانا، کام پہ جانا، شام کو تھکے ہوئے آئے، یہی روٹین ہے ہماری۔ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، ذوق شوق سے کریں، اللہ کو سن۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کبھی ایسے انداز میں کھول کر بیٹھے، اللہ کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، جیسے آپ کسی بڑے دنیا دار سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا تیار ہو کر، کبھی ایسے تلاوت کریں۔ اگر وہ ٹائم تہجد کا ہو نا، تہجد کا ہو، پھر سونے پر سہاگا۔ میں کہتا ہوں آپ کے دل کی کیفیت نہ بدلی، آ جائیے گا، مجھے بتائیے گا، اس وقت کوئی ریاکاری کا خیال نہیں آتا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے ٹائم جو قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اسپیشل قرآن سننے آتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں اس ٹائم بندہ قرآن پڑھ کے مجھے سنائے میرا کلام۔ آپ کسی دنیا کے شاعر کے سامنے اس کا کلام پڑھے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، یا میرا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور جب آپ اچھے انداز میں پڑھے وہ اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کے سامنے اچھے انداز میں پڑھے، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ۔
آپ کے دل کو کیسے سکون سے بھر دے گا. کبھی اس انداز میں پڑھے جیسے صحابہ پڑھتے تھے. ایک صحابی صبح صبح حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات عجیب ہوا. کیا ہوا؟ حضور چھوٹا سا میرا گھر ہے، میں تہجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی قرآن پاک پڑھ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس بات پر اوبجیکشن لگایا تھا کہ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، اور اس پر جو اگلی دلیل دی تھی نا وہ بڑی زبردست ہے، وہ سننے کے قابل ہے. کفار مکہ نے کہا حضرت ابو بکر کو، آپ قرآن آہستہ پڑھا کریں، آپ قرآن نہ پڑھا کریں، گھر میں چھپ کے پڑھا. ہمارے آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بیوی بچے سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کہ دل پر اثر ہوتا ہے. ہمارا قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، دوسروں پر کیا اثر کرتا ہے. ہمارے قرآن پاک کی اتنی ہم ساری محنت کرتے ہیں. میں نے ٹیچر سے بھی شروع کہا، میں نے کہا آپ انگلش پر محنت کرتے ہیں، منع نہیں ہے، ضرور کریں، دنیا کے علوم ضرور پڑھائیں، منع نہیں ہے، فنون حاصل کرنے چاہیے، مسلمان بھی اس کی دنیا کی ترقی میں حصہ لے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ایک طرف رکھ دی، باقی ساروں پر محنت ہو رہی. انگلش پر اتنی محنت ہوتی ہے کہ انگریز کا لہجہ بھی اپنایا جاتا ہے. جی ہاں، وہ ایسے منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں، تم نے بھی ایسے بولنا ہے. اللہ کے قرآن میں کہتے ہیں نہیں جی، اور ٹھیک ہے جی بچہ مدرسے جا کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھ لے گا، تھوڑا سا پڑھ کے آ جائے گا. کبھی قرآن پاک کی تلاوت کو اس انداز میں کرے. میں جو آج کروں فجر تہجد کے ٹائم اٹھے، کبھی اللہ کو آج رات توفیق دے تو انشاءاللہ بہت اچھے فجر میں اٹھے، کبھی فجر سے پہلے اٹھے اور اچھی طرح پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہلکی سی خوشبو لگا لیں. یہ اہتمام میں شامل ہے قرآن کی تلاوت کی. اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. قبلے کی طرف رخ کر کے دو زانوں بیٹھ کر قرآن پاک سامنے کھول کر نظر میں قرآن پاک کی طرف ہو، انگلی بھی قرآن پاک پر لگ رہی ہو اور ذرا اونچی آواز سے اپنے کانوں تک آواز آئے. ہو سکے تو ترجمے والا قرآن اٹھا لیں، 1 2 3 آیتیں پڑھیں، تھوڑا تھوڑا نیچے ترجمہ دیکھیں پھر کیا کیفیت بنتی ہے. اس انداز سے پڑھیں، اس سوچ کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کا قرآن اللہ کو سنا رہا ہوں. حدیث میں جو عرض کر رہا تھا، ایک صحابی صبح آئے، کوئی اوپر جا کے انہوں نے منع کر دیا، بہت زیادہ شور کر رہے ہیں. صحابی صبح آئے، حضور چھوٹا سا گھر ہے، میں رات تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، قریب ہی میرا بچہ لیٹا ہوا تھا، ادھر گھوڑا بھدک رہا تھا، اچھل رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. میں جب قرآن پاک کی تلاوت ذرا اونچی کرتا تھا، گھوڑا زور سے اچھلنے لگتا تھا. میں پھر آہستہ ہو جاتا کہ بچے کو ٹانگ نہ لگ جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صبح تہجد کے ٹائم دیکھا، فجر کے اذانوں کے ٹائم روشنیاں سی آسمان کی طرف جا رہی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی رات آپ کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے تھے، گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کر بھدک رہا. وہ جو روشنیاں آسمان کی طرف جا رہی تھی وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو آپ کا قرآن سن کے واپس جا رہے تھے. قرآن پاک سے دل کا زخم دور ہوتا ہے، دل نرم پڑتے ہیں. اور صحابہ کے دل کیا تھے؟ قرآن میں جو اللہ نے صحابہ کی صفت کو بیان کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، صحابہ کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، یہ صحابہ وہ ہے کہ جب یہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ، وہ قرآن، إِلَى الرَّسُولِ، جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. صحابہ قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، ان کی ہچکیاں نہیں رکتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، پہلی صف امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں آخری صف میں تھا، مجھے حضرت عمر کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ آیتیں پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. صحابہ ایسے قرآن پڑھتے تھے. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف جامع ترمذی میں لکھا ہے زرارہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ زرارہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ مدثر کی تلاوت شروع کی. جب پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. کاش کہ اس کا ترجمہ آتا ہو انسان کا دل کام جاتا. فرمایا زرارہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیتیں پڑھی، اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئے، اگلے 4 مہینے تک بیمار رہے. قرآن کی تلاوت یہ کرتے تھے لوگ.
ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ایسے رسم پوری کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ذوق شوق سے کرنا، محبت کے ساتھ کرنا، اللہ کو سنانے کی نیت سے کرنا، تو قرآن پاک کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہونی چاہیے۔ کم از کم علماء نے لکھا قرآن پاک کا حق ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا جائے، کم از کم 2 مرتبہ۔ ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بس کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، روزانہ پڑھیں، 1 پاؤ سپارہ، 2 رکوع، روٹین بنائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ موت کو تھوڑی دیر یاد کرنا ہے، پھر دیکھیں دل کا سکون کیسے ملے گا، اللہ نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اگر انسان باوضو نماز میں پڑھے تو ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے تہجد کے اندر۔ بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا، میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جیسے اندر سے ہڈیاں کی ابلنے کی آواز آتی تھی، اتنا لمبا قیام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ کیا وہ آیت جو سجدے میں پڑھتے تھے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام کو میں نے ایک رات دیکھا سجدے میں ہے اور اللہ کے حضور پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تب بھی یہ آپ کے بندے ہیں، آپ دے دیں عذاب، کوئی بات نہیں، آپ کا عذاب یہ آپ کے بندے، آپ تب بھی ظالم نہیں ہوں گے، عین انصاف کرنے والے ہوں گے، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی۔ پوری رات کی آیت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک وقت تھا امت کے اندر، بس آخری بات عرض کروں پھر دوسری عبادت کی طرف مجھے جانا ہے، امت کے نوجوانوں کا دل قرآن میں لگتا تھا، قرآن پڑھتے تھے ان کے دل کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اسے ایک خاتون نے گناہ کی دعوت دی، وہ مسجد جا رہا تھا نماز پڑھ، بڑا نیک تھا نوجوان، نیکی کی جوانی کی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے، مسجد جا رہا ہے، راستے میں ایک عورت نے اس کو دیکھا، اب نیکی کا نور بھی ہو پھر خوبصورتی بھی ہو، اس عورت نے گناہ کے لیے بہانہ بناتے ہوئے اس نوجوان سے کہا اندر ایک بڑھیا بیمار ہے، آ کر اسے دم کر دو۔ وہ نوجوان سیدھا سادہ تھا، چلا گیا، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگا فوراً اس کے ذہن میں آیا، اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر، اس عورت کے رویے کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ مجھے گناہ کے لیے لے جا رہی ہے، گناہ کے لیے لے جا رہی ہے۔ جیسے ہی اس کے گھر میں انٹر ہونے لگا ذہن میں یہ خیال آیا، زبان پر قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تقوی والے وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان سے کوئی گناہ کروانے لگتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن آ جاتا ہے ان کی زبان۔ اتنا خوف اللہ کا اس پر طاری ہوا، روایات میں لکھا کہ وہ نوجوان وہی دروازے پر بے ہوش ہو گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور اسی پر بس نہیں کی، اس عورت نے دیکھا یہ تو میرے پلے پڑ گیا، اس نے دھکا دیا، باہر ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نوجوان کا باپ اسے تلاش کرتے ہوئے آیا، دیکھا راستے میں گرا ہوا، اٹھایا گھر لے گیا، پانی کے چھٹے مارے، بیٹا کیا ہوا تھا، کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ اس کے واقعے میں لکھا ہے کہ اس نوجوان نے اپنے والد کو جب پوری بات دوبارہ سنائی نا، اس طرح میں جا رہا تھا، ایک عورت نے دعوت دی، مجھے جب پتا چلا کہ اس نے گناہ کے لیے کہا ہے، میری زبان پر یہ آیت آئی، اپنے والد کو وہ نوجوان کے صرف واقعہ بتا رہا ہے، واقعہ سناتے ہوئے دوبارہ آیت جب پڑھی، اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ بچہ وہی فوت ہو گیا۔ اللہ کے خوف سے دل پھٹ گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، رات اسے پورا واقعہ جو کتابوں میں نے پڑھا، راتوں رات اس کے والد نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور اسے جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگلے دن پتا چلا، مسجد میں آیا، دیکھا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، پوچھا بھائی کدھر ہے؟ وہ آیا نہیں نوجوان، آج پورا دن نظر نہیں آیا، صبح سے شام ہوگی، پہلے تو 5 نمازوں میں آتا تھا، لوگوں نے بتایا حضرت رات اس طرح واقعہ پیش آیا، فوت ہو گیا وہ۔ حضرت فرمایا اچھا مجھے بتاتے، میں جنازہ پڑھتا، اتنا نیک تھا، اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اس کی قبر پہ پہنچے اور جا کر اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اس روایت میں آتا ہے
اس قبر کے اندر سے آواز آئی، اے عمر فاروق گواہ رہیے، اللہ نے مجھے اس قبر میں آتے ساتھ 2 جنتوں کی خوشخبری دی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں۔ فرمایا اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دی۔ فضیل ابن عیاض، کیا وہ تلاوت تھی؟ ڈاکوؤں کا سردار ہے، ایک گھر میں ڈاکہ مارنے کے لیے گیا، اوپر سے ڈاکہ مارنے کے لیے داخل ہوا، اندر ایک اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اس کی زبان پر آیتیں آتی ہیں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل ڈر جائے؟ کس انداز میں اس قاری قرآن نے پڑھا ہوگا یہ قرآن کی آیت؟ ڈاکوؤں کا سردار جو ڈاکہ مارنے کے لیے سے آیا، دل بدل جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کہتے ہیں میری ڈاکے سے توبہ، اللہ مجھے بلا رہے ہیں، میں ڈاکے مارنے میں مصروف۔ انہی کا بیٹا ہے، جب توبہ کی تو اللہ نے کتنا نوازا، انہی کا بیٹا ہے علی بن فضیل، اس کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کا بندہ ایسا عجیب اللہ کا بندہ تھا، دعا کرتا تھا کاش مجھے پوری سورت قارعہ سننا نصیب ہو جائے، چند آیتیں سنتا تھا، اتنا خوف طاری ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتا تھا، ہوش کو بیٹھتا تھا۔ یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہم تو بس ایک رسم رواج پورا کرتے ہیں اور سمجھتے ہم نے بڑا کمال کیا۔ میرے دوستوں اس انداز میں تلاوت قرآن کو کرنا، روزانہ کرنا، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آپ کو قریب محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، دوسری عبادت ہے دعا، دعا مانگنا۔ ہم اسے سمجھتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے ذکر کیا، آخر میں تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دی جائے۔ دعا مستقل عبادت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت۔ جیسے آپ باقی عبادتوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے، دعا کے لیے ٹائم نکالیے، دعا کے لیے ٹائم نکالیے۔ روزانہ ہمارے استاد فرمانے لگے دعا کا اصل مزہ، دعا کی بھی ایک لذت ہے، دعا کا بھی ایک مزہ ہے، فرمایا دعا کا اصل مزہ 20 منٹ مسلسل مانگنے کے بعد شروع ہوتا ہے، 20 منٹ کم از کم بندہ مانگے، پھر جا کے دعا کا مزہ محسوس ہوتا ہے انسان۔ ہماری 5 منٹ میں دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہون کی منگی ہے اللہ کو، وہ بڑی مانگ لی ہے، کبھی جمعے میں دعا نہیں ہو جائے نا، باقی تبصرہ کر علی مولوی صاحب نے بڑی لمبی دعا کرا چڑی۔ اللہ کے بندوں یہ دور فتنے کا دور ہے، اس میں جتنی دعا لمبی ہو اتنی چھوٹی۔ یہ دعاؤں کا اس دور میں فتنوں سے انسان بغیر دعا کے، اللہ کی رحمت کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا۔ دعا کی عادت بنائیے، روزانہ آدھا گھنٹہ دعا کے لیے فارغ کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں، آج کے ایئر کنڈیشن کے ماحول میں نہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کر 5 گھنٹے میرے آپ کے لیے اللہ سے مانگا ہے، 5 گھنٹے۔ ہمارے لیے 5 منٹ مانگنا مشکل ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کی عادت ڈالیے، خوب رو کر، رونے والی شکل بنا کے، اور کسی پر تبصرہ نہ کیا کریں، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ ہم بعض اوقات دوسروں پر تبصرے کرتے ہیں، اور جی فلانا ریاکاری کے لیے رو رہا تھا، فلانے نے یہ کیا۔ میں جگہ پہ پڑھ رہا تھا کسی بہت بڑے اللہ والے کے بارے میں، انہوں نے خود لکھا اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دعا میں روتا دیکھا تو میں نے میرے دل میں خیال، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں خیال آیا دکھاوا کرنا، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے 4 مہینے تک میں خود رونے کی، بالکل میرا آنسو نکلتا ہی نہ تھا، مجھے خود رونے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ہم دوسروں پر تبصرے کرتے ہیں، فلانا یہ کر رہا تھا، فلانا وہ کر رہا تھا۔ اپنی ہمیں پڑھی ہے، ہمیں اپنی پڑھی ہونی چاہیے، دوسروں پر تبصرے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگنا اور ایسے مانگنا جیسے دعا کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں دعا میں اللہ سے باتیں کیا کریں۔ ہمارے صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم دعا سے بڑا کوئی تعویذ نہیں، دعا سے بڑا کوئی دم نہیں، دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ ہم وظیفے ڈھونڈتے ہیں، فلانے کے پاس وظیفہ بتائیں جی میرا حل ہو جائے، میرا کام نکل جائے، دم اور جی دم کر دے جی، بچے کو تعویذ دے دے، میں بھی کان کھول کے سنے، دعا سے بڑا کوئی تعویذ نہیں۔ کر کے دیکھیں دعا اللہ سے،
औलाद बिगड़ गई है, अल्लाह से दुआ करें। बीमारी है, अल्लाह से दुआ करें। इधर उधर के चक्कर छोड़ दें। उस खालिक की, उसके सामने एक दिन मेरे पास एक खातून आई, कहने लगी मैं अल्लाह से झगड़ती हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक करती। कहने लगी आप अजीब मौलवी साहब है, मैं जितने मौलवियों के पास गई सब ने मुझे कहा तू काफिर होगी। मैंने कहा नहीं, आप काफिर हो। आपका एक अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से मांगने का अंदाज है आपका, मांगिए। हमने उससे नहीं मांगा तो किससे मांगना? हमारी उससे दोस्ती नहीं है, इसलिए हमारा उससे वो प्यार नहीं बढ़ता। अल्लाह की कसम, अल्लाह प्यार करने वाली हस्ती, वो हमसे भी प्यार करती है, हमें भी उससे प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए। हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं, हम समझते हैं हमारा खालिक पता नहीं कितना बड़ा जालिम है। अल्लाह की कसम, उससे बड़ा प्यार करने वाला कोई नहीं। वो मां से ज्यादा बढ़ के प्यार करते हैं, कभी हमारी तरफ से। उससे दुआ मांगनी चाहिए, मुस्तकिल दुआ की आदत होनी चाहिए, रोजाना की बुनियाद पर। फिर देखिए वो कैसे उसकी रहमत आपके करीब, वो आपकी खुद आपके पास महसूस होगा। इंसान दुआ करते करते एक वक्त ऐसा आता है, इंसान को हर लम्हे में अल्लाह की मदद अपने साथ महसूस होती, अल्लाह की मदद साथ आ जाती। खुद अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी यस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, दुआ कबूल करूंगा। मांगने में कमी है, वहां से देने में कमी नहीं है, हमारी आंखों में नमी की कमी है, वरना वहां खजानों में तो कमी नहीं। हमने कभी मांगा नहीं उससे मांगने का जैसे हक है। दुआ की आदत बनाइए, रोजाना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा दुआ मांगिए। पर कोई, मैं कहता हूं कोई दुआ नहीं जबान से निकलती, कोई बात नहीं, 2 सालों बैठ के हाथ उठा के बैठ जाए बस। अल्लाह से ये भी कह दिया मुझे मांगना भी नहीं आता, मैं तो वो सवाल है जिसको मांगना भी नहीं आता। अल्लाह खुद आपके दिल के राजों से वाकिफ है, अल्लाह आपके दिल की तमन्ना को सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके खालिक के, अपने खालिक के सामने रोइए, बस उससे दुआ मांगिए, दुआ के लिए बैठ जाइए, कहेंगे अल्लाह मैंने अपने दिल का प्याला भी खोला, हाथों को भी खोल के बैठा हूं, आपने मुझे भीख अता करनी, आप दुनिया के बादशाहों को बादशाह की भीख देने वाले, मुझे भी भीख अता कर दीजिए। बहरहाल मौत की दुआ मांगने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। बाज़ औक़ात इंसान दुनिया के मसाइल, तकलीफ, परेशानियों से तंग आके कह देता है कि मौत की दुआ तक मांगने तक आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। फरमाया अगर बहुत ज़्यादा कोई बंदा मजबूर हो जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफें परेशानियों में घिर जाए, तो फिर अल्लाह से यूँ कहे कि अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए मरना बेहतर होता मुझे अपने पास बुला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी हैं, कुरान पाक में जितनी दुआएं लिखी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे में जितनी दुआएं मांगी हैं, अगर आप भी वो दुआएं मांगना चाहते हैं, उसका एक तरीका बता देता हूँ। बाजार में एक किताब मिल जाती है मुनाजाते मकबूल, मुनाजाते मकबूल के नाम से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल किया है, सारे अंबिया की दुआएं जितनी कुरान पाक में वो सब ली, हदीस पाक में जितनी किताबों में जितनी दुआएं आती हैं वो सारी ली, इकट्ठी की, एक किताब बना दी, उसका नाम लिखा मुनाजाते मकबूल। और उस किताब की 7 मंजिलें बना दी हमारी आसानी के लिए। फरमाया रोजाना एक मंजिल पढ़ लो, हफ्ते के अंदर तुम सारी वो दुआएं मांग लोगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में मांगी। और वो इंसान दुआएं पढ़े, मैं कहता हूँ तर्जमे वाली आपको किताब ले ले, नोट करें इसको मुनाजाते मकबूल को, तर्जमे वाली ले ले, दुआ पढ़े नीचे तर्जमा पढ़े, मजा आ जाता है अल्लाह की कसम। इंसान रोजाना बैठे दुआ की तरह हाथ उठाए, तहज्जुद का टाइम हो, तहज्जुद का टाइम हो, और इंसान रोजाना बैठकर वो मुनाजाते मकबूल उठाकर इंसान अल्लाह को वो दुआ पढ़े और फिर उसका तर्जमा सोचे, देखिए कैसी अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होती। जब आप इस अंदाज में वो जो दुआएं उसमें लिखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क्या क्या दुआएं मांगी जो उस किताब में लिखी है, मैं 1-2 मिसालें दे देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम एक जगह दुआ मांग रहे हैं, उस किताब में मौजूद है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ऐनैनी हत्तालतैन, या अल्लाह मुझे मुसलसल बहने वाली आंखें अता फरमा। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद, या अल्लाह मेरी ऐसे गुनाहों से हिफाजत फरमा जैसे माँ बच्चे की हिफाजत करती। और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा परेशान होते किसी मामले पर, बड़े गमज़दा होते, बड़े तकलीफ में होते, फिर अल्लाह से कैसे दुआ करते थे वो भी उस किताब में मौजूद है।
میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی، وہ بھی اس کتاب میں الفاظ موجود ہیں. کبھی بہت زیادہ تنگ دل ہونا، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہو، ان الفاظ سے اللہ کو پکار، یا احد من لا احد لا و یا سند من لا سند لا انقطع الرجاء الا من. اے بے سہاروں کے سہارا اللہ، جس کا دنیا میں کوئی نہیں، اس کے آپ ہے، اے ایسے اللہ. انقطع الرجاء الا من، ساری دنیا سے میری امیدیں ختم ہوگی سوائے تیرے. نجنی مما انا فی واعنی علی ما انا علی، جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں مجھے نجات دے، جو چیزیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ان میں میری مدد فرما دی. اللہ کی قسم یہ نبوت کی زبان کے بغیر کوئی یہ دعا بتا ہی نہیں سکتا تھا، یہ حضور نے بتائی ہے. اللہ نے کرم کیا، کیسا کریم خالق ہے. اندازہ لگائیں ذرا، اب دنیا میں جاتا ہے نا کسی سرکاری دفتر میں، لگ پتا جاتا ہے ایک درخواست دیتی انہوں لگ پتا جاتا ہے بندے، اس کے لکھنے کے لیے بندے الگ بیٹھے، وہ فیس الگ لیتے، اور سائن کرنے والے چودھری صاحب الگ ہے، سارے ڈپارٹمنٹ والے ایک درخواست منظور کروانی ہو لگ پتا جاتا ہے، انسان کی ناک کی لکیریں نکل آتی ہے. اس کریم خالق نے اپنے حضور میں پیش کرنے والی درخواست بھی ہمیں سکھا دی کہ میرے خزانوں سے لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ سکھا. جب دعا مانگنی ہو، جی ہاں دو چار باتیں اس حوالے سے بھی یاد کرو. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ ہم پتہ کیسے مانگتے ہیں؟ آئے بیٹھے یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے. یہ دعا مانگنے کا انداز نہیں. دیکھیں نا، مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اگر اللہ نہ کرے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، میں حاجی شفیق صاحب کے پاس جا کے کہوں ایسا مجھے نہ ذرا 2000 کی ضرورت ہے جلدی سے دے دے، وہ کبھی بھی نہیں دے گا. کہ تجھے پاگل ہے، تجھے مانگنے کا ادب نہیں ہے، تجھے سلیقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے دنیا میں بھی کسی سے لینے کا؟ پہلے جا کر اس کی تعریف، آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت ساروں کی مدد کرتے ہیں، آپ نے تو فلاں وقت میں فلاں کی بھی مدد کی تھی، آپ تو فلاں اچھوں کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کی مہربانی تھوڑی سی میری بھی مدد کر دیجیے. اللہ کے حضور میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرے. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیر مما نقول، یا اللہ وہ ساری تیری حمدیں ہیں جو تو نے بیان کی، میں تو بیان کر ہی نہیں سکتا. پھر حضور پر درود شریف پڑھے. تیسرے نمبر پر جو ہم بالکل نہیں کرتے، دعا میں اللہ کو اپنی مسائل بتائیں. یا اللہ میں بیمار ہوں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، ہم بتاتے نہیں. اللہ کو بتائیں، اس سے آپ دیکھیں آپ کا دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہوگا. میں تو کہتا ہوں، خاتون آتی ہے فون پہ مسائل پوچھتی ہے ویسے، اور یہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے، میں کہتا ہوں مسلم عشاء کی یہ ساری باتیں جو فون پہ آپ مجھے بتا رہی ہیں اللہ کو بتائیں، پھر دیکھیں مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا. ہم سارے دنیا جہاں ہم کو بتاتے ہیں اللہ کو نہیں، ہو کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ چاہتے ہیں بندہ اپنی زبان سے میرے سامنے پکارے مجھے بتائے. ایسے کیسے آپ کسی دوست کو بتاتے ہیں، اپنی ماں کو بتاتے ہیں، اپنے باپ کو بتاتے ہیں، یار میرا فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ سے کہے. میرے پاس ایک بزرگ وہاں آتے ہیں مسجد میں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے اسی طرح مانگتا ہوں، یا اللہ آپ نے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے دینا، میری روٹی پوری نہیں ہوئی، آپ دیں. مجھے نہیں پتا کہ اللہ میں نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک بیٹے کو اولاد نہیں ملے گی، یا اللہ میں نے یہاں سے جانا نہیں جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا. اللہ سے نہیں کہنا تو کس سے کہنا؟ اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اپنی گناہ گاری کو آڑ نہ بنایا کرے. میں صاف کہہ رہا ہوں، اگر آپ گناہ گار ہیں کوئی بات نہیں، وہ اتنا قریب ہے انشاءاللہ میں ایک دفعہ پکارے گے وہ فوراً لبیک کہے. میں نے شاید پہلے بھی مثال دی ہے، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ آ گیا ان کے پاس کہنے لگا حضرت ہمارے تو سجدے بیکار ہیں، ہمارے سجدے تو فالتو ہیں، تو ویسے ٹھونگے مارتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں، توجہ ساری دنیا کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سجدے بھی بڑے قیمتی ہیں، یہ بھی بڑے. وہ بندہ آگے سے کہتے نہیں نہیں حضرت یہ بس. بعض لوگوں کو شیطان مایوسی کے راستے سے گمراہ کرتا، مایوس کر دیتا ہے، کہتا فائدے نہیں. وہ بھی اسی قسم کا بندہ کہتا فائدے نہیں ہے، یہ بیکار سجدے. حضرت نے فرمایا پھر ایک سجدہ مجھے کر، ایک سجدہ مجھے. کہنے لگا نہیں حضرت یہ تو نہیں، یہ تو نہیں. حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے تیرے دل میں اس کا مطلب ہے یہ خیال ہے کہ یہ ماں کا سوائے اس کے کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ کم اس کی شکر گزاری. اس لیے اس کو اپنا قریبی بنائیں، اس کے ساتھ دوستی لگائیں، اس کو اپنے ساتھ محسوس کریں. اللہ نے اللہ کو سوچا کہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، اللہ بہت قریب ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والے. اللہ سے دعا روزانہ کی بنیاد پر مانگنا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ خوب دل لگا کے مانگنا. اپنے سارے مسائل جو آپ ادھر ادھر دوسروں کو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے شیئر کریں.
ایسے دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، ایسے بندہ مزے کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی مزہ نہیں ملتا بندے کو۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، جب دعا کی قبولیت کو آنکھوں سے دیکھتے، پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی نعمتوں کو ہم پر مکمل فرمایا۔ اللہ کا پھر شکر بھی ادا کریں، یا اللہ آپ نے مہربانی فرمائی، میری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جو عبادت کرنی وہ تلاوت قرآن پاک سیکھے، اگر نہیں آتا خدا را سیکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت میں کچھ وہ بدبخت بھی ہوں گے، ہم تو سب امید شفاعت رکھتے ہیں نا کہ انشاءاللہ حضور کی شفاعت ملے گی، لیکن میرے دوستوں بڑا عجیب مرحلہ ہے، میرے عزیزوں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، قرآن کہہ رہے اللہ کے سامنے رسول اللہ ان کی شکایت لگائیں گے، کہ ان قوم اتخذوا، کیوں حضور یہ شکایت کیوں لگائیں گے؟ اللہ کی قسم یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نہ پڑھ کے اس کی ناقدری کی، حضور کو دکھ ہوگا اس لیے حضور شکایت لگائیں۔ یا اللہ میرے وہ قوم کے یہ بندے ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا تھا، پڑھتے نہیں تھے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ کچھ دیر دعاؤں کا مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنا۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے انسان تلاش کرتا ہے مجھے ایسا موقع کب ملے کہ میں اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کروں۔ وقت پھر ایسا بھی آ جاتا ہے، ابھی تو میں باتیں کرتے ہوئے وحشت آتی ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہو جائے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پوری ایک ہمارے بزرگ کے بارے میں آتا ہے فجر کے بعد بیٹھے، فجر کے بعد دعا مانگنے کے لیے، ظہر کی اذان ہو گئی، کسی نے ہلایا، حضرت ظہر کی اذان ہونے لگی، اٹھے، حضرت فرمایا میں نے تو سمجھا تھا 2-3 منٹ گزرے، 2-3 منٹ گزرے۔ دعا کے عاشق یہ لوگ تھے، ہم تو 5 منٹ دعا 10 منٹ ہو جائے تو بہت ہی لمبی ہو گئی تھی۔ دعا کے ساتھ محبت کیجیے، دعا اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، کچھ اور نہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ دعا دل میں اللہ سے باتیں کرنے کی عادت بنا لیں۔ دعا کے والے سے 3 چیزیں پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، ہر موقع پر اللہ سے دل میں باتیں کرنے کی عادت بنائیں، دعا مانگیں یا اللہ میں گھر جاؤں آسان فرما، مدد فرما، نقصان سے بچا۔ نمبر 2، مناجات مقبول جو میں نے کتاب بتائی ہے وہ منگوا لیں اردو بازار سے، ترجمے والی وہ لے لیں اور اس کو روزانہ پڑھیں۔ ایک دعا پڑھے نیچے ترجمہ پڑھے، پھر دعا پڑھے نیچے ترجمہ پڑھے، اگلی دعا پڑھے نیچے ترجمہ پڑھے، مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اس دعاؤں کا معمول ضرور بنائیں، کم از کم ایک دفعہ تو وہ کتاب ضرور پڑھ لیں تاکہ حضور کی ساری زندگی کی دعائیں آپ کے زبان سے نکل جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جیسے میں نے عرض کیا کہ روزانہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، اس سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ سارے مسائل کو حل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی دعا اللہ نے ذہن میں ڈالی وہ بھی عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال میں جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی ساری دعائیں مانگنا سکھائی ہیں، 23 سال میں اتنی ساری دعائیں تو ہمیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں، کیا کریں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، ایک دعا، فرمایا یہ دعا مانگ لیا کرو، میری 23 سال کی دعاؤں کا تمہیں ثواب مل جائے۔ ایک دعا میں، ایک دعا مانگنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی کی دعائیں مانگی جائے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی چیزیں آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی میں وہ ساری نبی مانگتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بری چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں بھی پناہ مانگتا ہوں۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، مدد تو آپ کی طرف سے، میرا کام صرف پہنچانا ہے، میں نے تو کہہ دیا مدد آپ نے کرنی۔ یہ مختصر سی دعا میں 23 سالہ دعائیں آ جاتی ہیں۔ دعا کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں موقع کی سکھائی ہیں وہ پڑھنے کی بچوں کو بھی خود کو بھی بچپن سے عادت ڈالتے ہیں۔ سلام کی ہے، سلام کے جواب میں وعلیکم السلام، کسی نے کوئی چیز گفٹ کی ہے جزاک اللہ خیرہ، واش روم میں جانے لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث، باہر نکلے الحمدللہ الذی عافانی، ساری دعائیں، جتنی دعائیں موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جو شخص موقع کی مسنون دعاؤں کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ کی قسم اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بڑی ذمہ داری سے بہت بڑی بات بہت بڑا دعویٰ میں نے کر دی، جادو کا اثر نہیں ہوتا، اللہ خود محفوظ رکھتے۔
तावीज़ धागों की बजाय दुआ की तरफ आइए, मसरूर दुआएं पढ़िए, रोजाना अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के कसम सारी दुनिया के जादूगरों का जादू एक तरफ, आपकी दुआ के आंसू दूसरी तरफ होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कबूल करेंगे। तो दूसरी चीज जो मैंने आज की वो दुआ है, दुआ मांगना। तीसरी चीज है इस्तिग़फ़ार करना, इस्तिग़फ़ार करना, रोजाना अल्लाह से माफी मांगना, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिर। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि बख्शे बख्शाए, इसके बावजूद रोजाना 100 दफा और दूसरी रिवायत में 70 दफा इस्तिग़फ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो आप उलमा से सुनते रहते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर उलमा ने लिखा कम से कम 200 दफा या 300 दफा इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हदीस में आता है ये जुमला जो बंदा 3 दफा कह लेता है उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देते हैं। एक दूसरी रिवायत में आता है जो बंदा इस्तिग़फ़ार, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, इस्तिग़फ़ार बार बार कसरत से करता है, अल्लाह हर मुश्किल से उसे निकाल देते हैं, हर तंगी से उसे निजात देते हैं, उसके रिज़्क़ की रोटी रोजी की तंगी को अल्लाह दूर कर देते हैं, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देते हैं। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है, फरमाया तूबा, खुशखबरी हो, बशारतें हो, तुम्हें बड़ी खुशखबरियां हो, लिमन, उस शख्स के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं, वुजिद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरन, जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ। इसलिए बार बार ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये जुमला इसको पक्का कर लें। हाँ, पक्का इस्तिग़फ़ार तो तब होगा जब 3 शर्तें पाई जाए। तौबा पक्की कब होगी? ये नहीं है मेरी तौबा या अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा। तौबा का लफ्ज़ बोलने से इस्तिग़फ़ार नहीं होता। इस्तिग़फ़ार का माना उलमा ने लिखा है इंसान से जितने गुनाह पहले हुए हैं उससे इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करने का मतलब क्या है? 3 शर्तें। नंबर 1, जितने पहले गुनाह हुए हैं उन पर शर्मिंदगी हो, दिल में एहसास हो नहीं करने चाहिए थे, गलत हुआ, जो किया गलत किया मैंने। नंबर 2, फौरी तौर पर उस गुनाह से अलग हो जाए, ये नहीं है उस गुनाह में भी मुब्तला है। जैसे मैंने बताया था शायद हरम मक्का है, अल्लाह के घर बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए एक शख्स दूसरे से क्या कह रहा है, ये इंडोनेशिया की औरतों को देखो कबूतरियों जैसी लग रही है, नाउज़ुबिल्लाह, गुनाह कर रहे हैं और साथ उस पर खुश हो रहे हैं। शेखुल हदीस मौलाना ज़िकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा फ़ज़ाइल हज के अंदर, एक शख्स हरम काबा के अंदर तवाफ करते हुए एक औरत की पाजेब की आवाज सुनने पर उस नौजवान ने नजर उठाई कि मैं इसको देखूं ये कौन औरत है। बैतुल्लाह से हाथ बाहर आया और खींच के उसको थप्पड़ पड़ा, उसकी आंख बाहर निकल गई। गैब से आवाज आई और बदबख्त, यहां आकर भी अल्लाह को नाराज करता है, यहां भी तुझे शर्म ना आई। इस्तिग़फ़ार माना क्या है? जो पहले गुनाह हुआ उस पर शर्मिंदगी हो, फौरी तौर पर गुनाह से अलग हो जाए। नंबर 3, आइंदा गुनाह न करने का पूरा इरादा हो, मैं बिल्कुल गुनाह नहीं करूं, बिल्कुल गुनाह नहीं करूं। हाँ, बाद में हो जाए अलग बात है, लेकिन तौबा करते हुए कम से कम ये इरादा जरूर करें कि अब नहीं गुनाह मैंने करना। अगर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर गुनाह, फिर तौबा कर लेंगे, फिर हो जाएगा फिर तौबा कर लेंगे। अगर शैतान गुनाह करवाना नहीं छोड़ता तो आप तौबा क्यों छोड़ देते हैं? बाद लोगों को शैतान मायूस कर देते हैं, भैया तो तौबा करके फिर गुनाह करें, क्या फायदा, क्या फायदा। याद रखें, शैतान अगर गुनाह नहीं छुड़वाता, नहीं छोड़ने देता तो आप इस्तिग़फ़ार क्यों छोड़ते, आप तौबा क्यों छोड़ते? वो गलत काम से बाज नहीं आ रहा, आप अच्छे काम से बाज आ जाते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा एक फांसी पर चढ़े हुए चोर के पांव चूमे, चोर था जिसको बकर के बादशाह ने फांसी पर लटका दिया था, उसके पांव चूमे। किसी ने कहा हज़रत आपने ये क्या किया? चोर था ये तो पांव चूम रहे हैं। फरमाया था चोर, लेकिन इसके अंदर एक आदत बड़ी जबरदस्त थी कि ये मुस्तकिल मिजाज था। इसने पहले चोरी की, बादशाह ने हाथ काटा, चोरी से बाज नहीं आया, फिर चोरी की, बादशाह ने पांव कटवा दिया, फिर भी बाज नहीं आया, फिर चोरी की, इसे फांसी लटका दिया। फरमाया इस्तिकामत तो थी ना इसके अंदर है, अल्लाह को ये इस्तिकामत बड़ी पसंद है। वो गुनाह पर थी, गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें नेकियों पर इस्तिकामत इख्तियार करना, नेकियों पर इस्तिकामत इख्तियार करना। तो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ना और आइंदा गुनाह न करने का आज़म और इरादा हो। अगर दोबारा हो जाए कोई बात नहीं, फिर तौबा कर लेंगे इंशाअल्लाह। जब गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लेंगे। एक हदीस में आता है गुनाह करके तौबा करने वाला अल्लाह की नजर में गुनाहगार नहीं है।
گناہ کر کے جو بندہ توبہ کر لے اللہ کی نظر میں یہ گناہگار نہیں ہے، یہ نیکوکار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو گناہ کر کے بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا کہنا توابین، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے استغفار کو لازم پکڑنا۔ چوتھی اور آخری بات آج کی عبادات میں، آخری جو عبادت ہے وہ درود شریف کی عبادت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا افضل ترین طریقہ کیا ہے؟ افضل ترین الفاظ کیا ہے؟ یا آپ میں سے سب حضرات جانتے ہیں؟ مثلا افضل ترین طریقہ درود شریف پڑھنے کا وہ ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں نماز میں پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز میں کس طرح درود شریف پڑھا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر، رکوع میں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں درود شریف، لیکن سب سے بہتر ادب والا طریقہ جو اللہ نے ہمیں سکھایا نماز کے اندر وہ کیا ہے؟ دو زانوں بیٹھ کر درود شریف پڑھا جائے، دو زانوں بیٹھ کر۔ اور درود شریف کے سب سے اعلیٰ الفاظ کیا ہے؟ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ درود ابراہیمی جو ہمیں نماز میں پڑھنے کا اللہ نے حکم۔ اگر اس سے افضل کوئی درود شریف کے جملے ہوتے اللہ نماز میں وہ شامل کروا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک یہ درود ابراہیمی نہیں آیا تھا صحابہ کرام التحیات پڑھتے تھے تو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ پورے قرآن کو آپ اٹھا لیجیے، صرف ایک عمل، میں عبادت نہیں کہہ رہا ہوں، عبادت نہیں، عمل، ایک عمل ایسا ہے اللہ نے اس عمل کا ہمیں حکم دینے سے پہلے پتہ کیا کہا؟ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ صرف ایک عمل ہے، باقی کسی چیز کے، نماز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، دعا کے بارے میں اور کسی، صرف ایک عمل ہے، کون سا؟ درود شریف۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اب تمہیں بھی چاہیے کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود و سلام پڑھا۔ اللہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو معنی کیا؟ اس کا معنی علماء نے لکھا اللہ جب درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں اپنے نبی پر نازل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے لیے کوئی دعا کر سکوں، کوئی ہدیہ بھیج سکوں، آپ اپنی میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ آپ اپنی رحمتیں حضور پر نازل فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف افضل ترین عبادت ہے اور اعلیٰ ترین درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا، سلام کا طریقہ تو آپ نے سکھایا، سب تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اگر اللہ حاضری کی توفیق دے تو سلام اس طرح کرنا چاہیے، وہاں روزے کے سامنے جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی ادب والی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ وہاں کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ بار بار ہم سب کو لے جائے اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہاں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا طریقہ تو آپ نے سکھا دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، درود شریف ہم کیسے پڑھیں، درود ہم پر کیسے بھیجیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جملے سکھائے تھے وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف افضل ترین درود شریف ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی درود آتے ہیں، فضائل درود شریف کے نام سے پوری کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نے اس میں بے شمار واقعات بھی لکھے ہیں، ان کو انسان پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں بعض لوگ وظائف پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے لکھے ہیں انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی نظر کو جھکائے، کسی دوسری غیر محرم عورت کو بالکل نہ دیکھے،
کوشش کریں کم از کم نظر کو جھکانے کا اہتمام ہو۔ نمبر 2، ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، 2 وظیفے جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب السعادات میں لکھی ہے، 2 وظیفے۔ ہمارے کئی بزرگوں نے اس کو آزمایا، الحمدللہ بڑا مجرب عمل ہے کہ اس کو اگر انسان کرے تو اللہ اپنا بڑا فضل فرما دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ گندی نظر والوں کو اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا نہیں فرماتے، اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا نہیں فرماتے، اس لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کیا، یہ وظیفہ کیا ہے؟ شب جمعہ میں، شب جمعہ میں، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، شب جمعہ والی رات میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، سادے جیسے اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں دونوں رکعتوں میں 11 دفعہ قل هو اللہ اور 11 دفعہ آیت الکرسی، ہر رکعت میں 11 دفعہ آیت الکرسی اور 11 دفعہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ دونوں رکعتوں میں 11 دفعہ آیت الکرسی اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد سلام، جیسے باقی نماز پوری ہوتی ہے ویسے نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد 100 دفعہ یہ والا درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ ایک لائن کا درود شریف ہے، 3 دفعہ میرے ساتھ دوہرا لیجیے ذرا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ فرمایا 2 رکعت اس طرح پڑھ کے 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ شب جمعہ میں عمل کرنا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 3 شب جمعہ میں یہ عمل کرنے سے پہلے انشاءاللہ زیارت ہو جائے۔ ایک حضرت نے عمل یہ لکھا ہے۔ دوسرا عمل اس سے ذرا تھوڑا سا مزید مختصر ہے، بلکہ برابر ہی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل حضرت نے لکھا ہے کہ اسی طرح شب جمعہ میں انسان 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 25 دفعہ قل هو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں 25 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ سب پوری سورت 25 دفعہ، اور سلام پھیر کر سب سے مختصر درود شریف 1000 دفعہ پڑھے، 1000 دفعہ، صلی اللہ علی النبی الامی، بس صلی اللہ علی النبی الامی۔ حدیث کے اندر جو سب سے مختصر درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں کسی عالم نے بنایا ہے، لیکن ہے یہ بھی صحیح، پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے، عام طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن صحیح حدیث میں جو سب سے مختصر درود شریف آتا ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی، سب سے مختصر درود شریف یہ ہے۔ تو فرمایا 25 دفعہ انسان اس کو پڑھ لے، 1000 دفعہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ فضل فرما دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زیارت اللہ ضرور نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی جو میری گفتگو کا سارا خلاصہ اگر ہے تو وہ 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اگر ان 4 چیزوں کی آپ پابندی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، آپ کے سارے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، بڑے سے بڑی پریشانی ہو، بیماری ہو، ٹینشن ہو، اللہ سب دور کر دیں گے۔ آپ میرے ساتھ ذرا دہرائیے، مجھے خود آپ اپنی زبان مبارک سے بتائیے، پہلا عمل جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے، جو مستقل کرنا ہے روزانہ؟ اونچی آواز سے ذرا سب مل کر، کیا ہے؟ قرآن پاک کو روزانہ ہم نے پڑھنا، روزانہ پڑھنا۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت اتنے پکے قرآن کے حافظ سے واش روم میں جاتے زبان پکڑ لیتے تھے کہ کہیں بے دھیانے میں میری زبان سے قرآن نہ نکلتے۔ اکثر والد صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے حافظ ہیں، لیکن ایک دن قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہے تھے، دیکھ جیسے کوئی ناظرے والا بندہ پڑھتا نا ایسے پڑھ رہے تھے۔ شاگرد ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت آپ تو حافظ ہیں، آپ کیوں دیکھ کر زبانی پڑھے، آپ تو حافظ ہیں زبانی پڑھے۔ فرمانے لگے بیٹا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے، قرآن دیکھنے کا ثواب بھی ملے، قرآن کو پکڑنے کا ثواب بھی ملے، قرآن سننے کا ثواب بھی ملے۔
قرآن کے عشاق یہ ہوتے ہیں، قرآن پاک کو اتنی اونچی پڑھنا اپنے کان میں آواز آئے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر، میں کہتا ہوں 2 آیتیں پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، آدھا رکوع پڑھ رہے روزانہ پڑھیں، اور پڑھے ذرا صحیح کر کے. کسی قاری صاحب سے سیکھنے سبحان اللہ کلاس چل رہی ہے آپ کی الحمدللہ قرآن پاک کی، اللہ اس کو برکت دے، مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، تو اس میں قرآن پاک کو ضرور سیکھ کے پڑھ، اس میں جھجکا نہ کرے، شرمایا نہیں کرے، میں اتنا بڑا ہو گیا لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بھی اس عمر میں سیکھ رہے، کوئی بات نہیں، لوگ بڑی عمر میں گناہ کرتے نہیں شرماتے، تاش کھیل رہے ہوتے کتنے بابے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتے پھرتے ہیں، اللہ آپ کو مسجد میں کو بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ جھجک رہے ہیں، وہاں نہیں شرم آتی، یہاں شرما رہی ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت سے نہ شرمایا کریں، گناہ کرتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے، ہم گناہ دلیر ہو کے کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو پہلا عمل میں نے آپ سے جو ہم نے روزانہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے روزانہ انشاءاللہ. دوسرا عمل روزانہ دعا مانگنا، روزانہ تھوڑا وقت نکالنا دعا کے لیے. تیسرا عمل روزانہ کچھ نہ کچھ استغفار کرنا، رات کم از کم سوتے ہوئے ایک تسبیح ضرور پڑھ کے سوئے، ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، دوبارہ پتہ نہیں رات ملے کہ نہ ملے، یا اللہ جتنے گناہ کی آپ کی مہربانی معاف کر دے. اور چوتھے نمبر پر درود شریف ہم نے روزانہ 2 تسبیحات کر لیں، 5 تسبیحات کر لیں. ہمارے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کئی لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کرتے تھے. اور میں نے جو کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، روزانہ 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قرآن پاک کا گفٹ بھیجے. کون کون صاحب کرتے ہیں؟ ذرا ترغیب کے لیے ہاتھ اگر کھڑے ہو جائے تو الحمدللہ. سب کوشش کریں مستقل مزاجی سے روزانہ یہ 4 قرآن پاک کا ثواب. پچھلے دنوں ہمارے مولانا فضل الرحیم صاحب جنہوں نے اصل میں وظیفہ بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت رات مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا ہے، فضل الرحیم کو جا کر بتاؤ وہ جو روزانہ مجھے گفٹ بھیجنا نا مجھے مل رہا ہے، وہ یہ 4 قرآن ہے. ہم سستی کر جاتے ہیں، روزانہ کرنا، روزانہ بھی. میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی یار کوئی نہیں ہے کہ میرے جیسے گندے امتی کا نام وہاں فرشتے جا کر بتاتے ہیں، فلاں جو فلاں کا بیٹا اس نے 4 قرآنوں کا ثواب آپ کو بھیجا. حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے باقی امت کے غلط سلط اعمال بھی ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا یہ ہماری طرف سے ہدیہ جائے گا، میں کہتا ہوں حضور عام مسلمان کے دل کو خوش کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، جو حضور کے دل کو خوش کرتے ہیں وہ کتنا بڑا امتی بن جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی خوشی کچھ اور نہیں ہوتا، کم از کم بندہ اس سوچ سے نیکی کا کام کر لے اور حضور خوش ہو. اس سوچ سے انسان برائی سے بچ جائے، یار اگر میں گناہ کروں تو حضور کو دکھ ہوگا. ہمارے بزرگ فرمانے لگے اللہ کی قسم کسی والد کو، کسی دادا دادی نانا نانی کو اتنا دکھ بچے کے گم ہونے پر نہیں ہوتا جتنا دکھ میرے حضور کو امتی کے غلط عمل پر ہوتا. ان کے راستے پر چلنے سے جتنے دکھی میرے حضور ہوتے ہیں اتنا کوئی عام دنیا کا بندہ کبھی دکھ نہیں ہوتا. کم از کم انسان اس سوچ کو سوچ کر انسان گناہ سے بچ جائے کہ حضور اس سے پریشان ہوں گے، حضور کا دل دکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان اعمال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک 2 سوالات ہیں سن لیں. ایک سوال ہے کہ شدید سردی کے موسم میں کوئی بزرگ جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو کہتے ہیں کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر گرم پانی سے وضو کرنا ممکن ہو تو وضو ہی کریں، پھر تیمم نہیں ہوگا. اور وضو کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا. اگر بار بار بزرگ ہے، جوڑوں کا درد ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، واش روم جانا آنا مشکل ہے، تو جہاں بیڈ پر ہے نیچے گرم تولیہ بچھا لیں، گرم کوئی کپڑا بچھا لیں، شاور کے ساتھ کم از کم جو 4 میں نے وضو کے فرائض بتائے تھے وہ پورے کر لیں، وضو ہو جائے گا. جو بندہ جس درجے میں وضو کر سکتا ہے حد الامکان وضو ہی کرے، تیمم سے بات نہیں بنے گی. ہاں اگر بالکل ہی پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انتظام نہیں ہے اور پانی ٹھنڈا استعمال کرے گا تو ہاتھ سن ہو جائے گا، نعوذ باللہ جوڑ خراب ہو جائے گے، تو پھر تیمم کر سکتے ہیں، پھر اللہ اتنے ظالم ملیں گے. لیکن حد الامکان کوشش کریں کہ وضو جہاں تک ممکن ہو سکے وضو ہو سکتا ہے تو کریں. اگر وضو بالکل ہی ممکن نہیں ہو رہا پھر تیمم کی طرف جا سکتے ہیں، ہلکی پھلکی وجہ سے نہیں. تیمم کا صحیح طریقہ بتا دیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تیمم کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے نیت کرنا. نیت کرنا، نیت کرنے کے بعد کوئی بھی پتھر لے لے، پتھر لے لے یا مٹی لے لے، پتھر بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی پہاڑ سے پتھر اٹھا کر لے، بالکل صاف ستھرا پتھر ہے، گھر میں پڑا ہوا ڈیکوریشن ہے، اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. مٹی پر تیمم ہو سکتا ہے. زمین کی جنس والی جتنی چیزیں ہیں جو جلانے سے جلے نہیں، گلانے سے گلے نہیں، ان تمام چیزوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. سونا بھی زمین سے نکلتے لیکن اس پر تیمم نہیں ہوگا.
چونکہ وہ جلانے سے گلانے سے گل جاتا ہے. چاندی، لکڑی، یہ سب چیزیں اس پر تیمم نہیں ہوگا. مٹی ہے، گاچی ہے، اور اسی طرح ریت ہے، اسی طرح یہ پتھر ہے، ان پر تیمم ہو سکتا ہے. کیا طریقہ ہے؟ پہلے ہاتھ کو اس مٹی پر مار کر، دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے مٹی پر مارا جائے گا. اس کے بعد پورے چہرے پر ہاتھ کا مسح، ہاتھ کو پھیر لیا جائے گا، ہاتھ سے مسح کر لیا جائے گا. جیسے دھوتے ہوئے آپ پورے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، ایسے تیمم میں پورے چہرے پر ہاتھ مارنا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے. دوبارہ اس مٹی یا پتھر کے اوپر ہاتھ مار کر پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح ایسے پورا مسح کر لیں، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے مسح کر لیں. پورا ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھر جائے آپ کا، کوئی جگہ خشک نہ رہے، گھڑی وغیرہ اس کو ہلا لیں، انگوٹھی ہلا لیں. بس یہ دو چیزیں کر لیں، تیمم آپ کا پورا ہوگا. تیمم کا مصنوع طریقہ یہی ہے. کیا ایسی خاتون، الفاظ کا چناؤ بھی مناسب ہونا چاہیے، کیا ایسی خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی، اس میں دوسرا لفظ لکھا ہے مہندی لگا سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، لگا سکتی. جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ مہندی لگا سکتی ہے. جناب استاد محترم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ایک مسلمان کسی کرسچن کی میت پر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوتگی والے گھر بحیثیت مسلمان عیسائی میت کے لیے بخشش مغفرت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا ثابت ہے؟ نہیں مانگی جا سکتی. اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کرنا. ان کے والد صاحب کی وفات کفر پر ہوئی تھی، اللہ نے منع کر دیا استغفار نہیں کرنا. اس آیت سے علماء نے لکھا مسئلہ نکالا ہے، کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی. عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، دعائے مغفرت نہیں. ہاں اگر بعض اوقات محلے داری ہوتی ہے، انسانی اخلاق کی وجہ سے جانا پڑتا ہے بعض اوقات، تو اگر وہاں جانا پڑے تو اس کا کہنا چاہیے اس انداز میں، اللہ سارے ایمان والوں کی بخشش فرمائے، اللہ سارے اہل ایمان کو بخش دے، مغفرت فرما دے. اس انداز میں بات کرنی چاہیے. باقی اس کے لیے نام لے کر دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. اگر عیسائی نادار مفلس ہے تو ان پر خرچ کرنا ہے تو کیا نیت ہوگی؟ اس پر خرچ کرنے پر اجر جی بالکل ملے گا. انسانیت کے ناطے کسی بھی انسان پر آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں جائز ہے، ثواب ملے گا. آپ نے ایک انسان کی خدمت کی، انسان کی جان بچانا، ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، لہذا اجر ملے گا. ہاں جو زکوٰۃ ہے یا جو واجب صدقات ہیں ان سے کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی. زکوٰۃ سے، صدقہ فطر سے، نظر کے پیسے ہوتے ہیں اس سے، یا کفارے کے پیسوں سے، اس سے مدد نہیں کی جائے گی. ویسے نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے. مفلس نادار عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ قربانی کے گوشت کے بارے میں علماء نے اجازت دی ہے کچھ کہ جی وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پیسے جو باقی جو صدقات واجبہ ہیں رقم کی صورت میں وہ نہیں دیے جا سکتے. دعا مانگنے کا مصنوع طریقہ بتا دیں. نہیں دعا کے بعد اوپر ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ نہیں بالکل پھیرنا چاہیے. دعا مانگنے کا مصنوع طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں. جو عربی میں کوئی دعا اللہ کی حمد کی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اردو میں کہہ لیں. اس سے نا آپ کی دعا کی کیفیت بھی بنے گی. اردو میں کہہ لیں یا اللہ آپ نے پہاڑوں کو، اتنے بڑے آسمان کو آپ نے پیدا کیا، اللہ آپ نے اتنی چیزوں کو بنایا، پانی آپ دیتے ہیں، سب چیزیں آپ پیدا، اللہ کی یہ بھی تعریف ہے، یہ تعریف بیان کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. پھر تیسرے نمبر پر اپنے جو مسائل ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں. یا اللہ میرے اوپر یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری. پھر اللہ سے کہیں چوتھے نمبر پر یا اللہ یہ دور فرما دیجیے، یا اللہ یہ میرے مسائل کو حل کر دیجیے. اور اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، نہیں آتے تو رونے والی شکل بنا لیں، اللہ کو اس پر بھی پیار آ جائے گا انشاءاللہ. اگر رونے والی شکل بنا لی انشاءاللہ پیار آ جائے گا. اگر آنسو آ جائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے میرا معمول ہے اگر آنسو آتا ہے دعا مانگتے ہوئے اللہ کے خوف سے تو میں وہ آنسو چہرے پر مل لیتا ہوں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف کا آنسو نکل گیا، یہ آنکھ کبھی، یہ چہرہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا، کبھی نہیں چلے گا. حضرت فرماتے ہیں میں وہ آنکھ کا نکلا ہوا آنسو پورے چہرے پر ملتا ہوں یہ سوچ کر کہ وہ اتنا قریب خالق ہے، ایسا وہ نہیں کرے گا کہ صرف چہرہ جنت میں بھیج کے باقی جسم جہنم میں بھیج، ایسا نہیں کرے گا. انشاءاللہ وہ سارا جسم جنت میں بھیجے گا، وہ تو اتنا قریب ہے. بس میں آخری بات عرض کروں، بس پھر دعا کرتے ہیں. آخری باتیں کرتے کرتے لمبی ہو گئی. میں واقعہ پڑھا تھا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا. بشر بن حارث نام تھا. امام احمد ابن حنبل بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اتنا بڑا امام وقت ان کی عزت. کسی نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے عطا فرمایا؟ فرمانے لگے میں شرابی تھا،
پوری زندگی میں نے شراب میں گزاری، شراب پی پی کے گزارا کرتا تھا، شراب خانہ چلاتا تھا، باقاعدہ شراب خانے کے مالک تھے یہ بشر حافی۔ کہتے توبہ کی توفیق کیسے ملی؟ فرماتے ایک دن میں جا رہا تھا پورے شراب کے نشے میں دھت، میں نے راستے میں دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اس پر اللہ لکھا تھا، کاغذ کا ٹکڑا نیچے کیچڑ میں لت پر اللہ، لفظ اللہ لکھا ہے۔ کہتے میں شراب کے نشے میں تھا لیکن اللہ کے نام کی مجھے تھوڑی سی پہچان تھی، جیسے مجھے نظر پڑی میرے آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، زبان سے ایک جملہ نکالا، میں نے کہا اللہ کے نام کو ہاتھ میں پکڑ کے، جملہ سنیے ذرا کیا خوبصورت، میں نے کہا یا اللہ آپ کے نام کی یہ جگہ نہیں، یہ جگہ تو بشر کی ہے، آپ کا نام تو اونچا ہے، یا تو بشر کو ہونا چاہیے تھا، آپ کے نام کو کسی نے یہاں گرا دیا۔ کہتا میں روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، چوما، دھویا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ رکھ دیا، اسی رات خواب میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، او بشر جتنا تو نے میرے نام کا ادب کیا آئندہ پوری زندگی تک قیامت تک تیرے نام کا چرچا میں کروں۔ امام احمد بن حنبل جیسا بندہ ان کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتا۔ میری ساری بحث کا خلاصہ یہی ہے، اسے اپنا بنا، وہ بہت قریب ہے، آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ کو بنانا چاہتا ہے اپنا، تنگی ہماری طرف سے، کمی ہماری طرف سے، وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، ایک دفعہ پکارے گے وہاں سے 1000 دفعہ جواب ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا کریم اللہ، اے کریم آقا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آپ گواہ رہیے ہم نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی عظمت کی طرح نے سنے، یا اللہ آپ گواہ رہیے ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتے، ہماری جھوٹی موٹی کی توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، ہم گندوں پر نظر کرم فرما دیجیے، نظر رحم فرما دیجیے، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب میں نظر کرم فرما دیجیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ان مرد و خواتین میں سے یہ سب آپ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ آپ گواہ رہیے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمارے دل کو اپنے غیر کی محبت سے صاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کی آگ پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی محبت کی آگ ہمارے دلوں میں جلا دیجیے، اے کریم آقا ہم سب پہ نظر کرم فرما دیجیے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، مردود نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری امیدوں پر پانی نہ پھیریے، اے کریم اللہ، یا اللہ ہمیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں صرف اپنے در کا مانگتا اور محتاج بنا دیجیے، در در پہ جھکنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو غلط باتیں زبان سے نکلی معاف فرما دیجیے، اللہ جی ہمارے ذہنوں سے ایسی غلط باتوں کو مٹا دیجیے، صحیح باتوں کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے در کے منگتے اور فقیروں میں ہمارا بھی شمار فرما دیجیے، آخرت میں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، آج تک ہمارے گناہوں کی وجہ سے حضور کو جتنا دکھ ہوا ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ جی معاف فرما دیجیے، درگزر فرما لیجیے، حضور کو ہم سے راضی فرما دیجیے، ہماری طرف سے آپ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے، حضور کو ہم سے راضی فرما دیجیے، یقیناً ہماری وجہ سے حضور کا دل دکھا، ہمیں معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجیے، ریاکاری سے دکھاوے سے بچا لیجیے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ بیمار کامل پر نصیب فرما دیجیے،
اللہ جی برے خاتمے سے بچا لیجئے. جتنے مردوں نے خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا یا اللہ ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. دلی خواہشات سے آپ واقف ہے سب پوری فرما دیجئے. بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجئے. جو نہیں مانگ سکے ہمارے ہاتھوں میں بہتر وہ بھی نصیب فرما دیجئے. آپ علیہ السلام نے جتنی خیریں مانگی سب میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دیجئے. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے. تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم لقنا حجة الايمان عند الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.